السلام علیکم. بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال الله تبارك وتعالى ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال الله تبارك وتعالى والله لا يحب المتكبرين. وقال تعالى الكبرياء ردائي والعظمة عزاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسمل ما أسفل من الكعبين فهو في النار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر دو عالم بنائے ہیں. ایک کو عالم دنیا کہا جاتا ہے اور ایک کو عالم آخرت قرار دیا گیا ہے. اصل عالم عالم آخرت ہے. یہ دنیا کا جو عالم ہے وہ حقیقت میں ایک امتحان کی عام و جگہ ہے. اصل عالم عالم آخرت، اور عالم آخرت کی کامیابی کے لیے، عالم آخرت کی تیاری کے لیے، عالم آخرت کی بلندی درجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان گاہ عالم دنیا بنایا ہے. گویا کہ عالم دنیا یہ ایک امتحان کی جگہ ہے اور عالم آخرت سیلا ثواب یا عذاب کی جگہ ہے. دنیا کا یہ عالم آخرت میں اچھے سیلے، اچھے انعام پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عالم دنیا بنایا. اور عالم آخرت میں جب انسان محنت کرے گا عالم دنیا میں تو آخرت میں اچھے سیلے اور انعام پائے گا. یہ دارالامتحان ہے. اور امتحان میں جب آدمی کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو سیلے، انعام اور نوازشات سے بخشا جاتا ہے، مالا مال کیا جاتا ہے. لیکن عالم دنیا میں جو امتحان گاہ ہے، کامیابی کے بجائے ناکامی کے کچھ اسباب ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جس کو اختیار کرنے کی وجہ سے عالم دنیا میں انسان
दारुल इम्तिहान में बेखबर रहता है और आखिरत की तैयारी से जब गफलत बरतता है तो आखिरत की तैयारी की गफलत के मिन जुमला वजूहात में से एक वजह वो है जो इस वक्त कुरान मुकद्दस के अलग अलग मकामात के आयात, हदीस कुदसी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुकद्दसा में पढ़ा गया। इसी को मुख्तसर अंदाज में आप हजरात की खिदमत में पेश करना है। वो कौन सा मर्ज है, वो कौन सी चीज है जो आलमी दुनिया में दारुल इम्तिहान में सीला और सवाब और इनाम की सूरत में दारुल आखिरत से इंसान को महरूम, नाकाम और नुकसान में मुब्तला कर देता है। इन वजूहात में और इन बीमारियों में की एक बीमारी तकब्बुर है। आमतौर पर दुनिया में अतिब्बा, डॉक्टर लोग, हकामा, हकीम हजरात इलाज करते हैं। कभी इलाज भी जिद किया जाता है। सर्दी का इलाज गर्मी से, गर्मी है तो इलाज सर्दी से, इसको इलाज भी जिद कहते हैं। तकब्बुर का इलाज तवाज़ु से किया जाता है। हदीस शरीफ में फरमाया, मन तकब्बर वज़अहु अल्लाह, जो आदमी तकब्बुर इख्तियार करेगा अल्लाह उसको जलील करके रखेगा। वमन तवाज़अ रफ़अहु अल्लाह, और जो आदमी तवाज़ु इख्तियार करेगा अल्लाह उसको बुलंद करेगा। तो तकब्बुर में जिल्लती है और तवाज़ु में रिफ़ाअत है। गोया के तकब्बुर की तारीफ समझनी है तो तवाज़ु को समझना पड़ेगा। अल्लाह के लिए दबना, अल्लाह के लिए खुशू खुदू इख्तियार करना, अल्लाह के अहकामात का कारबंद और पाबंद होना, इसको तवाज़ु कहा जाता है, जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और तकब्बुर अल्लाह को बहुत नापसंद है। तकब्बुर की तारीफ क्या है? यह बाबे तफाउल से है। और बाबे तफाउल का खासा यह है कि भी तकल्लुफ होता है। यानी क्या मतलब? आदमी अपनी जात से कभी भी बड़ा नहीं बन सकता जब तक के बड़े बनने के तकल्लुफात वो न कर ले। कितनी तकलीफें वेठता है और क्या क्या तकल्लुफात करता है, तो तकब्बुर तकल्लुफ से है। क्या मतलब? लोगों की नजरों में बड़ा बनने की कोशिश करता है और उसके लिए क्या से क्या मसाइब, मशक्कतें, तकालीफ झेलता है। तो बगैर तकल्लुफ के कभी तकब्बुर नहीं आता है। गोया के दूसरों की ख्याली इज्जत को हासिल करने के लिए आदमी को तकलीफों से दोचार होना पड़ता है। तारीफ क्या है तकब्बुर की? बतलुल हक व कमसुन नास, ये तकब्बुर की तारीफ है। क्या मतलब? हक का इनकार और लोगों को जलील समझना, हक की चश्मपोशी करना, हक कबूल न करना, हक का इनकार जुबान से, हक का इनकार अपने अफ़आल से, हक का इनकार अपनी सिफात से, हक का इनकार और अपने मुकाबले में लोगों को बहुत ज्यादा जलील समझना, ये तकब्बुर की तारीफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी रसूल ने पूछा, इब्न मसूद रावी, अल्लाह के नबी, एक आदमी पसंद करता है कि उसके कपड़े अच्छे हो, उसका जूता अच्छा हो, उसकी खुशबू अच्छी हो, तो क्या ये भी तकब्बुर में दाखिल है? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज नहीं। अल्लाह ताला जमील है, जमाल को अल्लाह पसंद करता है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना,
अच्छी खुशबुओं का इस्तेमाल करना यह तकब्बुर नहीं है। अल्लाह खुद जमील है, अल्लाह को जमाल पसंद है। अलबत्ता किसी गरीब को जिसके उम्दा कपड़े नहीं हैं, इसको अगर हकीर समझता है तो ये अमल तकब्बुर बन जाएगा। वरना आदमी का इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा अथर निअमतिही अला अब्दिही, अल्लाह ये पसंद करते हैं कि मेरी दी हुई नेमत इसका असर मेरे बंदे पर मैं देखूं। अल्लाह ने बहुत दिया है, कच्चा मकान से पक्का मकान बना सकता है, असबाब बहुत है, लेकिन अपनी दौलत छुपाने के लिए कच्चे मकान ही में जिंदगी गुजार रहा है, पक्का मकान नहीं बनाता। अल्लाह उस बंदे को पसंद नहीं करता, इसलिए कि अल्लाह की दी हुई नेमत इसका असर अल्लाह अपने बंदे पर देखना चाहते हैं। लेकिन इस नेमत का असर इस तौर पर नहीं कि दूसरों को हकीर और जलील समझे। मुतकब्बिरीन का हश्र आखिरत में 3 तरीके से होगा। एक, अल्लाह इंसान ही की शक्ल में मुकम्मल उसको छोटी चूंटी बना देगा। हदीस शरीफ में है, छोटी चूंटी मुकम्मल इंसान, लोग अपने पैरों में उसको रोंदेंगे। एक, बालस इसका ठिकाना बनेगा, यानी जहन्नम की वो आग जिसकी कनातें चारों तरफ से मुतकब्बिर को घेरेगी। जैसे डूबती इंसान को पानी चारों तरफ से घेर लेता है, मुतकब्बिर को वो जहन्नम की आग बालस ठिकाने का नाम है। जहन्नम की 7 तबके हैं, जिस तबके में ये दाखिल किया जाएगा उसको बालस कहते हैं। वाव वाव लाम सीन, इसमें इसको दाखिल किया जाएगा। और तीसरा, तीनतुल खबाल पिलाया जाएगा। तीनतुल खबाल क्या होता है? जहन्नमी लोग जहन्नम के जिन जिन मकामात पर होंगे वहां उनके जिस्म से पीप निकलेगा और लहू निकलेगा और जहन्नम में एक जगह जमा होगा और उसको तीनतुल खबाल कहते हैं। जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला पीप और लहू एक जगह जमा किया जाएगा, उसको तीनतुल खबाल कहते हैं। उस तीनतुल खबाल उसको पिलाया जाएगा। यह मुतकब्बिर का जहन्नम में अंजाम बद होगा। मुतकब्बिर को कभी भी हिदायत नसीब नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान करीम में साफ साफ फरमाते हैं कि मुतकब्बिर हिदायत नहीं पाता है जितना हक उसके सामने आश्कारा होता है, इतना अपनी जिद पर वो बाकी रहता है और इसी को वो अपना धर्म और मजहब बना लेता है। लिहाजा तकब्बुर बहुत खतरनाक चीज है। दुनिया का सबसे पहला गुनाह रुए जमीन पर तकब्बुर हुआ। तो आदम के 2 बेटे काबिल और हाबिल में से काबिल ने अपने सगे भाई हाबिल के कत्ल के जरिए से, इसके असबाब में बयान आएगा, वो दुनिया में सबसे खतरनाक किस्म का रोग इब्लीस ने किया और इब्लीस ने सबसे पहले रुए जमीन पर तकब्बुर किया। अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरिन, आसमानों पर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाकर मस्जिदुल मलाइका बनाया और फरिश्तों से कहा, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरिन। इसने तकब्बुर किया, इनकार किया, काफिरों में से हो गया। इंसान इस बुरे रोग में 6 असबाब हैं। 6 सबबों में से किसी भी एक सबब की वजह से इंसान तकब्बुर करता है। तकब्बुर का पहला सबब इल्म, तकब्बुर का दूसरा सबब ज़ुहद इबादत, तकब्बुर का तीसरा सबब खानदानी नसबी शराफत, तकब्बुर का चौथा सबब माल
تکبر کا 5واں سبب حسن جمال، تکبر کا 6واں سبب اقتدار و حکومت۔ یہ 6 اسباب ہیں، 6 سبب سے دنیا میں تکبر پایا جاتا ہے۔ برابر توجہ سے بات سنیں، سمجھ میں آئے گا۔ 6 اسباب تکبر کے ہیں۔ سب سے پہلا سبب تکبر کا علم ہے۔ جب اللہ اپنے علم سے کسی کو سرفراز فرمائے اور اس کا علم امت میں رائج ہو جائے اور اس کے مذہب اور مسلک اور عقیدے کی لوگ ترجمانی کرنے لگے، وہ مخدوم بن جائے اور امت اس کی خادم بن جائے، لوگ ان کی باتوں پر عمل درآمد ہو، جب تک یہ علم کی تربیت نہیں ہوتی، یہ علم انسان کو ہلاکت سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اس لیے علم کی تربیت کی ضرورت ہے، اور علم کی تربیت جب تک انسان علمی خدمات موت کے آخری سانس تک کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اخلاص لوجہ اللہ کے لیے، اور اپنا کوئی نہ کوئی رہبر اور استاد جن کی ماتحتی میں علمی خدمت کرنی ہے اس کو بنائے رکھے۔ دنیا میں بڑے بڑے نامور ارباب علم اور دانش گمراہ ہوئے۔ حضرت مولانا سید ابو الاعلی مودودی، حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی، آیت اللہ خمینی، بڑے بڑے نامور علماء جن کی کتابیں، جن کا علم و فن، رہبر جب آدمی اپنا کوئی تسلیم نہیں کرتا ہے یا کسی کو اپنا استاد نہیں مانتا ہے، اس آدمی کا علم اس کی گمراہی کے مقابلے کے اندر، اس کے علم کے مقابلے میں اس کی گمراہی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اس لیے ہر ایک کو رہبر کی ضرورت ہے ہر میدان میں۔ یہی سبب بنا ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ نہ کرنے کا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا، کافروں میں سے ہو گئے۔ اب باری تعالیٰ نے پوچھا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ بڑا پیارا انداز قرآن کا ہے۔ اللہ خود ابلیس سے پوچھتے ہیں، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، وہ مخلوق جسے میں نے میرے دست قدرت سے پیدا کیا، آدم، میرے حکم سجدہ کا تھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جس کو میں نے میرے دست قدرت سے پیدا کیا، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ جواب کیا دیتا ہے؟ انا خیر منہ، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ یہ اس کا علم ہے جو اس کی گمراہی کا سبب بنا۔ میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا۔ اپنا علمی گھوڑے اللہ کے سامنے بھی دوڑائے اور کہا، اے اللہ، کیا آگ کا خاصہ اوپر اٹھنے کا نہیں ہے؟ کیا مٹی کا خاصہ نیچے جھکنے کا نہیں ہے؟ مٹی کتنی ہی بلندیوں پر ہو لیکن وہ نیچے آتی ہے، آگ کتنی ہی پستی میں روشن کی جائے لیکن بڑھ کے اوپر اٹھتے ہیں۔ تو میں تو اوپر کی چیز، یہ نیچے کی چیز، اوپر والی چیز نیچے والی چیز کو کبھی نمن تھوڑی کر سکتی ہے، کبھی جھک تھوڑی سکتی ہے۔ اب باری تعالیٰ نے فرمایا، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ فَخْرُجْ مِنْهَا، 3 بددعائیں ہوئے، نکل۔ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک ملعون ہے۔ علم تربیت چاہتا ہے۔ زندگی بھر ہر بڑے عالم کا کوئی نہ کوئی عالم رہنما رہا۔ حضرت تھانوی کا علم دنیا میں چلا،
حضرت قاری طیب صاحب سے، حضرت مولانا ابرار الحق ہردوئی سے، حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب ناظم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور سے، ایک طرف ہردوئی، ایک طرف دارالعلوم دیوبند اور ایک طرف مظاہر علوم سہارنپور، ان تینوں درسگاہوں میں تعلیم، تربیت اور تزکیہ، یہ تینوں کا سرکھیل حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ علم تربیت چاہتا ہے۔ پہلا سبب تکبر کا علم ہے، دوسرا سبب تکبر کا زہد و عبادت۔ آدمی جب عبادت کرتا ہے، زاہد کا معنی دنیا سے بے رغبتی پر رکھتا ہے، کھایا تو بھی کیا، نہیں کھایا تو بھی کیا، خوشبودار لذیذ کھانا کھلایا تو بھی کیا، باسی کھلا دیا تو بھی کیا، تازہ روٹی ملی تو بھی کیا، سوکھی روٹی ملی تو بھی کیا، گزر بسر ہو جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے زہد، جس کے امام صحابہ میں ابو ذر غفاری تھے، جنہیں اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا استواہنا و متواہنا، تنہا زندگی گزارے گا اور تنہا موت آئے گی۔ سیدنا عثمان بن عفان کے دور خلافت میں جب فتوحات ہوئی اور صحابہ پر مال کی ریل پہ لائی، خوشنما کھانے دسترخوانوں پر تیار، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی کھانے کے وقت ڈنڈا نکالتے اور صحابہ کے گھروں میں گشت لگاتے، اور جس کے دسترخوان پر متعدد کھانے یا مرغن کھانے ہو گنوں سے اصلاح کرتے تھے اور کہتے تھے فقراء مہاجرین صحابہ، 2 مہینے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، فقراء مہاجرین صحابہ پیٹوں پر پتھر باندھنے کی نوبت آئی تھی اور تم 2 سالن دسترخوان پر جمع کرتے ہو۔ لوگوں نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان بن عفان سے کہا جلدی خبر لو ان سے، ورنہ انہوں نے تو ہماری زندگی اجیرن بنا ڈالی ہے، پورا جیون اجیرن بن چکا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نے ابو ذر کی وہ پیشین گوئی پورا ہونے کا ٹائم آ گیا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک ٹائم میں تجھے پابندی چھوڑ کر کے ویرانے میں جانا پڑے گا، اور ایک ٹائم اس دھرتی پر وہ واپس آنے والا ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکری ہوگا اور اس کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائے گا، بکری کا دودھ پیے گا، اللہ اپنی قدرت سے پہاڑ سے پانی کا چشمہ برآمد کرے گا، وہی زندگی گزارے گا اور وہی مر جائے گا۔ قرب قیامت وہ دین اس دھرتی کو دیکھنا ہے اور وہ حالات اس دھرتی پر پیش آنے والے ہیں۔ ابھی کسی نے کلپ چلائی، قیامت کی ساری علامتیں بڑی بڑی وجود میں آ گئی اور 2027 تک پوری دنیا فنا ہو جائے گی، اور لوگ بیچارے بہت گھبرائے ہوئے اور واقعات اور حوادثات اور حالات کو ایسا منطبق کیا جا رہا ہے، حالانکہ بقول سائنس دانوں کے ابھی دنیا کی عمر 4 ارب سال باقی ہے، 4 ارب سال دنیا کی عمر باقی۔ خیر درمیان میں بطور لطیفے کے یہ بات ذکر کر دی گئی، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب کس وقت کب واقع ہوگی وہ اللہ کے علم میں ہے۔ ابھی اس کی علامت کبریٰ دابۃ الارض نہیں نکلا، ابھی یاجوج ماجوج نہیں نکلا، ابھی جو ہے حضرت عیسی امام مہدی تشریف نہیں لائے، اس طریقے سے 3 خسف زمین پر وجود پذیر نہیں ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ جہاں قیامت کے علامتوں کا تذکر آتا ہے وہاں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسرا سبب زہد عبادت، آدمی جب عبادت کرتا ہے اور زاہدانہ زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے کچھ انعامات سے وہ نوازا جاتا ہے۔ ابو ذر سے تو کہہ دیا تم ربضہ کے ویرانے میں مدینہ سے 9 میل کے فاصلے پر چلے جاؤ، جہاں فوجی چھاونی تھی، جہاں جہاد کے گھوڑے وغیرہ رہا کرتے تھے، وہیں پر زندگی گزاری، وہی ابو ذر کی وفات بھی ہوئی۔ زہد یعنی عبادت کے طریق سے بھی آدمی میں تکبر پیدا ہوتا ہے، دوسرا سبب۔ تیسرا سبب نسب اور خاندان، خاندانی شرافت، عالی نسبی ہونا،
یہ بھی بعض مرتبہ آدمی کو گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. اسی لیے عالم اور شریف نسب والا انسان رذیل نسب والے انسان کے سامنے زانو یہ ادب ٹیکتا نہیں. وہ سمجھتا ہے میں تو سید، میں تو فلان خاندان سے تعلق رکھنے والا، میں ہاشمی، میں قریشی، اور یہ تو عجمی غیر عربی، میں اس کو اپنا استاد کیسے تسلیم کروں؟ تو بسا اوقات خاندانی نسبی شرافت کی وجہ سے آدمی میں تکبر پیدا ہوتا ہے. تکبر کا چوتھا سبب عام طور پر حسن جمال، خوبصورتی کی وجہ سے آدمی دوسروں کو، بدصورت لوگوں کو ذلیل سمجھتا ہے، اور یہ خوبصورت بدصورت انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے. اور مردوں کے مقابلے میں یہ روگ عورتوں میں بہت زیادہ ہے کہ خوبصورتی. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا تنکح المرأة لأربع، اس میں یہ نہیں ہے کہ 4 کارن نکاح کے دیکھو، بلکہ انسان کی فطرت بیان کی ہے. لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. جس لڑکی سے شادی کرنی ہے یا جس لڑکی کو مانگا ڈالا ہے، انسان کیا دیکھتا ہے؟ جمال. لجمالها، اس کا مال اور اس کا خاندان، اور اخیر میں چوتھے نمبر پر دین. حالانکہ دین دیکھ، اس سے تو کامیاب ہوگا، لیکن دین کہا جاتا ہے جمیع ما جاء بہ الرسول کے عملی نمونے کو. اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کر کے تشریف لائے وہ انسانی زندگی میں عملی جامہ اس کا پہنایا ہوا ہونا چاہیے، اسے دین کہا جاتا ہے. تو اس میں بھی انسان جمال کو دیکھتا ہے، خوبصورتی کو، حالانکہ دین سب سے خوبصورت چیز ہے. تو خاندانی شرافت کے بعد حسب نسب. 5واں سبب قوت اور طاقت کی بنیاد پر آدمی میں گھمنڈ پیدا ہوتا ہے. بڑے بڑے طاقتوروں کے گھمنڈ کے واقعات تاریخ نے محفوظ کیے ہیں. اور چھٹی چیز اقتدار اور حکومت اور اس کے نشے میں تکبر. یہ 6 سبب ہے جو عام طور پر متکبر کی زندگی میں پائے جاتے ہیں. پہلا سبب یا تو علم کی بنیاد پر گھمنڈ آئے گا، زہد عبادت کی بنیاد پر گھمنڈ پیدا ہوگا، خاندان اور نسبی شرافت کی بنیاد پر گھمنڈ پیدا ہو. اس طرح حسن خوبصورتی کی بنیاد پر گھمنڈ پیدا ہو، یا طاقت کی بنیاد پر گھمنڈ پیدا ہو، یا اقتدار اور حکومت کی بنیاد پر گھمنڈ پیدا ہو. اب قرآن سے ان 6 اسباب کا جائزہ لیتے ہیں. ابلیس کا تکبر، آدم کو سجدہ نہ کرنا، یہ بنیاد بنی تھی اس کے علمی گھمنڈ کی، اور ہمیشہ کے لیے راندہ دربار ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا. اب دیکھیے قرآن کی بیان کردہ حکایت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا. نمرود عراق کی سرزمین کا بادشاہ تھا، اور عراق بڑا سرسبز زرخیز زمین. 400 سال تک اس نے حکومت کی، 400 سال تک. پھر 400 سال اس کی امتحان کیا ہے؟ لوگوں پر ظلم بہت کرتا تھا، اقتدار کے نشے میں، حکومت کے نشے میں، مال کے نشے میں، طاقت اور گھمنڈ کے نشے میں. طاقت کے نشے میں گھمنڈ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ نردوشوں کا قتل مت کر، بے قصور جان کو مار مت دے، کسی مظلوم کا قتل ہوا. تو حضرت ابراہیم اس کو سمجھانے کے لیے گئے. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی. اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا. نمرود کا قصہ ذکر کیا جائے، پہلے نمرود کا حال سن لے. ظلم کی بنیاد اس نے تیز کر لی، تکبر میں حد سے آگے بڑھ گیا. ظلم کی تیز دھار اس کی بڑھتی رہی. اب اللہ نے لنگڑا مچھر
اس کے ناک کے اندر داخل کیا اور ایک روایت کے مطابق سال ہاں سال تک وہ مچھر اس کے ناک کے اندر رہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے امتحان اور آزمائش کی چیز اس کو بنا دی. اس نے محل تعمیر کیا تھا. 50,000 معمار خالی تھے، یعنی کڑیے چڑھتر کام کرنے والے 50,000 معمار، ستھار الگ، کلر کرنے والے الگ، مزدور الگ. زمین سے 7,500 فیٹ اونچا ایک عالیشان محل اس نے تعمیر کیا تھا. ٹھیک قرآن بیان کرتا ہے اسی طرح فرعون کا حال. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. انبیاء بنو اسرائیل میں جلیل القدر پیغمبر ہے. قبطی قوم فرعون کی قوم تھی، حضرت موسیٰ کی قوم بنو اسرائیل تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی حکومت کو جو خطرہ تھا، صاحب معارف القرآن علامہ شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے 12,000 یا 90,000 بنو اسرائیل کے بے قصور معصوم نہتے نومولود بچوں کو اس نے قتل کیا تھا اپنی حکومت کے بچاؤ کے لیے. بہت بڑی بات. مفتی اعظم پاکستان 8 جلدوں میں قرآن کی تفسیر معارف القرآن لکھی. ان کے فرزند ارجمن مفتی تقی عثمانی عالم اسلام کا پہلا نمبر کا داعی اسلام اور عالم موقر ہے جو آج موجود ہے. بہت دور کی بات نہیں، قریب کی. حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے 12,000 یا 90,000 بنو اسرائیل کے بچے کا قتل صرف اپنی تخت سلطنت کی حفاظت کے لیے کیا تھا. اسی بچے کو اللہ نے اسی کے گھر میں پال کر کے موسیٰ کلیم بنا دیا. قتل بھی ہوا، مدین چلے گئے، پھر واپس مصر آئے اور ہارون اور موسیٰ نے جا کر کے اس کے دربار میں کہا دیکھو اللہ پر ایمان لے آؤ، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول. تو فرعون نے کہا میں اپنے وزیر حامان سے مشورہ کر لیتا ہوں. توجہ سے سننے کے قابل نکات. میں اپنے وزیر سے مشورہ کر لیتا ہوں. حامان اس کا وزیر تھا. اسی حامان سے محل بنایا تھا. یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات والارض فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. بہت بڑا محل بنایا زمین سے 7,000 فیٹ کی اونچائی کا. 3 کارن تھے. ایک، اوپر چڑھ کر کے آسمان والوں سے میں جنگ کروں، اللہ اور اللہ کے فرشتوں سے مجھے لڑنا ہے. 2، طوفان نوح کی طرح واپس دنیا میں کبھی طوفان آ جائے، میرے محل سے میری حفاظت ہو جائے. 3، آسمان کے ستاروں سے مجھے براہ راست علم حاصل کرنا ہے. میں تفسیر میں 3 وجہ لکھی. یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات والارض فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. موسیٰ جھوٹ بولتا ہے، لہذا اوپر چڑھ کر کے میں موسیٰ کے اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اسے لوگ بھی دنیا میں ہوئے ہیں، لیکن اس سے خطرناک کا حال آپ آگے سنیں گے. کتنا خطرناک انسان. یہ تو قرآن بیان کرتا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے. تو آج کے فرعونوں کا، نمرودوں کا، قارونوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آج کے فرعونوں کی کوئی ویلیو اس کے سامنے نہیں ہے، اس فرعون کے سامنے. حضرت موسیٰ نے تو دعوت دی تھی. دوسرا کیا بگاڑا تھا اس کا؟ دعوت دی تھی کہ میں حامان سے مشورہ کر لیتا ہوں. حامان کا مشورہ سننے کے قابل ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ شاہ سلامت، پوری کائنات آپ کو تو رب مانتی ہے. یہی وہ پہلا انسان تھا جس نے کہا انا ربکم الاعلی.
میں تو سب کا بڑا رب ہوں، بڑا رب ہوں، یعنی اللہ کا بھی رب میں ہوں، اس نے یوں کہا فرعون نے۔ اب تک تو آپ رب کا دعویٰ کرتے تھے اور آپ کو تو سب رب مانتے ہیں، اب موسیٰ کی بات مان کر کے آپ بندے بننا چاہتے ہیں، غلام بننا چاہتے ہیں؟ وہ تو غلامی کی دعوت دیتا ہے، وہ تو متکبر گھمنڈی تھا اور یہ نسخہ کافی تھا اس کے لیے۔ اب تک تو میں لوگوں کو چلاتا تھا اور اب مجھے لوگ چلائیں گے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بس یہ بات اس کے دماغ میں ٹھیس گئی کہ میں تو رب بن کر کے زندگی گزار رہا تھا، اب میں غلام بن کر کے زندگی تھوڑا گزاروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اب اس نے محل بنا لیا، اللہ نے جبریل بھیج دیا، ایک پر مارا 3 ٹکڑے کر دیے، اور فرعونی قبطی قوم کا 1/3 سے زیادہ حصہ اللہ نے اسی کے اندر ختم کر دیا، لیکن اس کو اللہ نے باقی رکھا، اس کو اللہ نے باقی رکھا۔ پھر بحر کلثوم میں حضرت موسیٰ کے امتحانات باقی تھے، بنو اسرائیل کی آزمائش بھی باقی تھی، اس کا محل تو ختم کر دیا۔ اب بحر کلثوم میں لے جا کر کے اللہ تعالیٰ نے قبطی اور فرعون کے سمیت غرق کیا۔ ائمہ تفسیر نے عجیب نکات لکھے ہیں، اللہ کا کلام پڑھنے کے قابل ہے، ماشاءاللہ کیا حکمتوں پر بھرا کلام ہے اللہ کا۔ بحر کلثوم میں لے جا کر کے اللہ نے ڈبو دیے، ڈوبنے سے پہلے اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ عالم غیب کھل گیا، 70,000 فرشتے جہنمی کفن لے کر کے آ گئے اور ایک دم ڈراؤنی شکلیں بنا کر بہت تیز تند مزاج کے ساتھ غلظ شدید لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، بڑے سخت دل، غلظ شدید، بہت سختی برتاؤ کرنے والے 70,000 فرشتے جہنمی کفن لے کر کے آ گئے، عالم غیب کھل گئے۔ آمنت برب موسیٰ و ہارون، آمنت ما آمن به بنو اسرائیل، بنو اسرائیل کا جس پر ایمان اس پر میں ایمان لایا، موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب ٹائم پورا ہو گیا، چڑیا چگ گئی کھیت، پھر افسوس کس بات کا، اب ٹائم پورا ہو گیا، عالم غیب کھل گیا۔ ایمان نام ہے غیب کا، اور یہ تو مشاہدہ ہو گیا، اب معتبر نہیں۔ قارون حضرت موسیٰ کا سگا کاکے کا لڑکا تھا، چچیرا بھائی تھا قارون۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ بڑا خطرناک انجام قرآن نے بیان کیا۔ سگا چچیرا بھائی تورات کے 6 نامور ماہر عالموں میں پہلے نمبر کا مقام رکھتا تھا۔ 2 وجہ ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکات کا مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ کی دعوت سے قارون چیڑتا بہت تھا، حقوق کی بات کرتے تھے، اللہ کی بات کرتے تھے، دشمنی تھی۔ ایک وجہ یہ تھی، زکات کا مطالبہ ہوا، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، اے موسیٰ کس فضل کی تو بات کرتا ہے، کون سا اللہ کا انعام علیہ باللہ، یہ تو میرے ہنر کی وجہ سے مجھے مال ملا ہے، میرے ہاتھ میں وہ کرشمہ ہے، میں کماتا ہوں، تو بھی تیرا کرشمہ بتا، اور زکات بکات کی کیا تو بات کرتا ہے علیہ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیے، 70 اونٹوں پر، اور ایک طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابی اٹھا نہیں سکتی تھی۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کی تفسیر میں ہے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک طاقتور جماعت 70 اونٹوں پر اس کے خزانے کی چابیاں اٹھائی جاتی تھی۔ دوسرا سبب ائمہ تفسیر نے لکھا، قارون کو جب ملا تھا توریت کی وجہ سے، لیکن اس کو گھمنڈ پیدا ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ جو اس کے مقابل تھے،
एक औरत को तैयार किया, ज़ानिया को, कि मूसा के भरे मजमे में अपने इस हमल के बाबत तुझे दावादारी कर देना है। कह रहे आजुबीसा, मूसा ने काला मुंह किया और ये बच्चा मुझे तवल्लुद पा गया। बड़े मजमे में हज़रत मूसा जब बयान कर रहे थे, एक ज़ानिया ने दावा कर दिया कि मूसा ने मुझसे मुकाला किया। अल्लाह मूसा साहिब जलाल और जमाल पैगंबर थे, गुस्सा तबीयत में बहुत था। इसने मलकुल मौत रूह लेने के लिए आया, एक तमाचा मार करके आंख निकाल दी। बारी ताला ने फरमाया, बारी ताला से मलकुल मौत ने कहा, कैसे बंदे के पास मुझे भेजता है? एक तमाचा मार करके मेरी आंख निकाल दी। शान जलाल के मालिक, अल्लाह में जलाल और जमाल की दो शानें हैं, मखलूक में भी। बारी ताला ने फरमाया, जा रिपेयर कर दिया उसको, अब वापस जा और उससे कह बड़द के ऊपर हाथ रख और तेरे हाथ के नीचे जितने माल आएंगे हर माल के बदले में 1 साल लिख देता हूं। तब फिर तो उसके बाद तो मरना ही है, तो फिर उसका इंतजार क्या, आजज अभी रूह कब्ज़ कर ले। एक जलाल के मालिक थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया और औरत से कहा, खुदा की कसम देकर के कहता हूं, तूने मुझ पर जो तोहमत गढ़ी है उसकी हकीकत क्या है? कारून ने मुझे बुलाकर बहुत माल हदिये में दिया है, मुझे रुश्वत दी है कि मूसा के नामूस को नामदार करने के लिए, दागदार करने के लिए ये माल है। बस खाली तुझे भरे मजमे में मूसा के नामूस को दागदार कर देना है। मैंने माल लिया था तो मैंने बख्श दिया। अब अल्लाह ताला के सामने जब हकीकत वाज़ेह हुई, फौरन सजदे में गिर गए और गजब का ऐसा मुजाहरा मूसा की जात में रूनुमा हुआ कि उससे पहले कभी भी नहीं। ऐ अल्लाह, इस जालिम को मत छोड़, इसके तो बदला ले ले। अल्लाह ने कहा, मूसा आज तेरे कंट्रोल में जमीन है, जा तेरे कंट्रोल में जमीन। यूनुस को मैंने मेरी धरती की तमाम मखलूकात की मेहमानी का एक मौका दिया था। ए मूसा, तेरे कंट्रोल में मिस्र की धरती कर देता हूं, कर जो करना है कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, इसको खजानों के साथ अंदर डालो। अब जब छोड़ा गया न तो लोगों ने कहा मूसा का जादू चलता है, अल्लाह। लेकिन फकसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, पूरा खजानों के समेत जमीन के अंदर चला गया और आज भी जमीन के अंदर धंसता जा रहा है। अल्लामा तफसीर ने लिखा, एक काफिर नमरूद, एक काफिर कारून की बॉडी को जमीन खा नहीं सकती और उसकी बॉडी जमीन में महफूज है। जैसे आज नबी का जिस्म जमीन की मट्टी नहीं खा सकी, लेकिन नबी और कारून का मसला जुदा है। अल्लाह ने इबरत का निशान बनाने के लिए जमीन को कह दिया उसका जिस्म मत खाना। लेकिन इससे खतरनाक सारे फिरौनों का सरदार आला फिरौन, वो कौन? आका के जमाने में अबू जहल थे। वाकया तो बहुत लंबा है। 13 बरस मक्के में ऐलान नबूवत के बाद पैगंबर की पूरी जिंदगी अजीरन बना दी। सुमैया को मारा, जन्नीरा को मारा, अस्मा की कान फाड़ दिया, सहाबा को आंख की खंदकों में डाला। इंतहाई खतरनाक पुरतकल्लुफ तकलीफ सब्र से बहुत बड़ा निजाम। फिर हिजरत के बाद 2 बरस 15 बरस हो गए। तकब्बुर बहुत खतरनाक दर्जे का था फिरौन में। आपको बयान किया इबलीस का तकब्बुर, आपको फिरौन का, नमरूद का, कारून का, लेकिन तमाम मुतकब्बिरों का सरदार अबू जहल, जिसको अबुल हिकम कहते थे, हिकमतों का बाप, और इस्लाम ने उसको अबू जहल कहा। अजीब हाल बयान किया है। किताबुल मगाज़ी जिल्द सानी में बाबू माजा फी कत्ल अबी जहल, किस्सा बदर में अबू जहल के कत्ल का वाकया बयान किया है। इमाम बुखारी रिवायत लाए। अजीब वाकया। 15 बरस की सब्र आज़मा हालात के बाद कलीब बदर में खुदा ने ले जाकर के उसको मरवा दिया। 70 सनादिद कुरैश को 313 मुजाहिदीन की जमात ने 1300 का कत्ल किया। तो जैसे गाजर और मूले की तरह उनको काट डाला और कलीब बदर में 70 सनादिद कुरैश को जब डाल दिया गया, इनमें अबू जहल था।
اور قتل کس نے کیا؟ معاذ اور معاذ افرا کے دو نابالغ بچوں نے یا قریب البلوغ بچوں نے، اور تیسرے عبداللہ ابن مسعود۔ قتل کا واقعہ تو بہت لمبا، خالی عبرت کی بات ذکر کر دیں۔ آقا نے بدر کے بعد کہا کوئی ہے ابو جہل کی خبر لے کر آئے؟ عبداللہ ابن مسعود دوڑے، چونکہ قتل کیا تھا اور لاشوں میں اس کو تلاش کر لیا، زندگی کی آخری رمق باقی تھی۔ آقا نے فرمایا کوئی ہے جو اس کا سر لے آئے؟ عبداللہ ابن مسعود پہنچ گئے، لیکن قتل میں شریک تھے معاذ اور معاذ کے ساتھ۔ اس میں زندگی کی رمق باقی تھی، سننے کے قابل پوری تقریر کا خلاصہ اب سمجھو۔ چھاتی پر عبداللہ ابن مسعود چڑھ گئے، ابو جہل نے آنکھیں کھولی، کہا کون؟ اس کا گھمنڈ دیکھو، اس کا تکبر دیکھو۔ وہ کہتا ہے او ہو، کہا عبداللہ ابن مسعود ہوں۔ او ہو، بکریوں کے چرواہے کو اتنا اونچا مقام مل گیا، یہ اس کا گھمنڈ۔ یعنی تم تو بکریاں چرایا کرتے تھے اور ابو جہل کے سینے پر چڑھنے کا یہ مقام تجھے مل گیا۔ عبداللہ ابن مسعود نے بھی غضب کر دیا۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تر تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اب ابو جہل کی پوری کہانی یہ تو کتاب المغازی جلد ثانی بخاری میں قتل ابی جہل میں آپ پڑھو، پتہ چلے گا نبی کے الفاظ۔ اب اس نے میری تلوار، ابو جہل کہتا ہے، بہت تیز دھاردار ہے، اس سے میری گردن کاٹنا، اور دیکھ شانے کے قریب سے کاٹنا، یہاں سے مت کاٹ ڈالنا جہاں سے جانور ذبح کیا جاتا ہے، یہ حصہ باقی رکھنا، اور شانے کے قریب سے میری گردن کاٹنا، تاکہ میری قتل کے بعد اور میری گردن لیے جانے کے بعد بھی میری ہیبت اور میرا رعب لوگوں کے درمیان میں ختم نہ ہو۔ اور تیسری بات، میرا ایک پیغام تیرے نبی محمد ابن عبداللہ سے جا کر کے پہنچا دینا۔ اے محمد، کل گزشتہ دن کے مقابلے میں آج کے دن تیرا چہرہ پوری دنیا کی تمام تر مقبوض چیزوں میں بدترین چہرہ تیرا ہے، الیاذ باللہ۔ یہ عبرت کا مقام، وہ کہہ رہا ہے کل مجھے جو بغض تجھ سے تھا، تیرے نبی سے کہنا اس سے زیادہ دشمنی آج کے دن میرے دل میں تیرے بابت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سر لے کر آ گئے اللہ کے نبی کی خدمت، اور ابو جہل کا پیغام بھی لائے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا ان لکل قوم فرعون وفرعون امتی ابی جہل بن ہشام، ہر امت کا ایک فرعون ہوا ہے، لیکن دنیا کے تمام فرعونوں کے مقابلے میں میری امت کے فرعون جیسا کوئی فرعون نہیں ہوا۔ وہ فرعون نے تو اپنی موت پر آمنت برب موسیٰ و ہارون کہہ دیا، اور اس نے اپنی موت پر آمنت برب موسیٰ و ہارون آمنت برب محمد نہیں کہا، بلکہ اس کی دشمنی اور بڑی۔ مطلب یہ ہے تکبر انسان کو حق قبول کرنے نہیں دیتا، حق سے روکتا ہے۔ اب اس کے علاج، اسباب اور دنیا کے متکبرین کے حالات، اب اس کا علاج یہ ہے اللہ نے علم دیا، عبادت کی طاقت دی، خاندانی شرافت عطا فرمائی، قوت جسمانی عطا فرمائی، خوبصورتی عطا فرمائی، اقتدار اور حکومت عطا فرمائی، 6 میں سے کچھ بھی اللہ نے دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہر صاحب نعمت سے اس کی نعمت کے بابت پوچھا جائے گا، اس کی حق کی ادائیگی ہو۔ یہ مالک کا ہے، اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ مالک کوئی اور ہے جس کی حکومت سب پر ہے، اس کا دیا ہوا ہے، بس اس کی خدمت میں زندگی گزار دے، اس کی اشاعت میں زندگی گزار دے، اس کے حق داروں تک یہ حق پہنچا دے، اور اس مالک سے ڈرتا رہے کہ اس کی حق تلفی نہ ہو۔ تکبر میری چادر ہے، والعظمت ازاری، عظمت تو میری ازار ہے۔ جو اس کو اوڑھنے کی کوشش کرے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس کا سر اکھیر کر کے رکھ دوں گا۔ حدیث قدسی ہے، آقا نے فرمایا من جر ازارہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ تکبر کے مارے اپنی پاتلون، پائجامہ، شلوار
लूंगी टखने से नीचे लटकाने वाला जहन्नम में है। मन असबल मा असफल मिनल काबैन फहुव फिन्नार। कसदन अपनी इजार सलवार पायजामा पतलून लहंगा लूंगी उससे टखना ढांक लिए, ये जहन्नम में है, यानी अलामत तकब्बुर है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और इन मर्ज से, इस दारुल इम्तिहान में नाकामी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाकर अल्लाह ताला इन रोगों से हमें महफूज फरमाए। आज 28 सफरुल मुजफ्फर है, आने वाला महीना रबीउल अव्वल का है। आइंदा सीरत के जिक्र किए जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे जामनगर शहर में 100 साल पुराना इदारा है जामिया इब्राहिमिया, जो काबिरी ने उम्मत ने कायम किया था। हाफिज साहब वहाँ बहुत बड़े कामिलीन आरिफीन औलिया में से रहे। अब वो जदीद इमारत के अंदर मदरसा मुंतकिल हुआ है, 200 तलबा मुस्तहिक है। वहां से मौलाना चंदी के सिलसिले में तशरीफ लाए हैं। नमाज से फरागत के बाद ज़कात बिल्ला सदका खैरात के जरिए से मदरसे का ताआवुन फरमाते जाएं। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना